ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا وسيدنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. 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 حیدر کی اس میں جان ہے. خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے. خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے. خون بطول ہے. اور کتنی عظیم ذات ہے. اور کتنی عظیم ذات ہے. مولا حسین کی کتنی عظیم ذات ہے. مولا حسین کی جس کے
لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ مقدس و مطہر بابرکت لارہ بے عیب کلام مجید فرقان حمید برہان رشید ایک آیت مبارکہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین اسانو سبنو حق سنن سمجھن قبول کرن اور استعمالی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک تے جس طرح میں عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ تے یعنی ماہ محرم الحرام شریف کے تیسرے جمعہ المبارک تے واقعہ کربلا تو بعد والے جو حالات نے واقعات نے انہاں دے متعلق چند گوشے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت دے اندر پیش کرانگا۔ اس مناسبت دے نال آیت مبارکہ دا انتخاب کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تھوڑی میری سب دی آج دی جمعہ المبارک دی مختصر حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایک باری ذوق نال کہہ لو سبحان اللہ۔ احباب گرامی، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے تمام رفقاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے میدان کربلا دے اندر اپنی جانہ دے نذرانے پیش کیتے، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر قربانیاں پیش کیتیاں اور عشق دے
اس امتحان دے اندر اعلیٰ درجے دی کامیابی حاصل فرمائی اور اللہ رب العالمین دی خوشنودی تے رضا حاصل کیتی ہے. صبر و رضا دے پیکر بن کے مجسمہ صبر و رضا بن کے جنہاں نے اس امتحان نو پاس کیتا ہے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر جس بندے دا جتنا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہوندا ہے اس دا امتحان بھی اتنا اعلیٰ تے مشکل ہوندا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ سب تو زیادہ آزمائشاں، سب تو مشکل امتحانات انبیاء دے اندے میں. ثم الاول ثم الاول، فرمایا پھر جس دا جتنا زیادہ نبی دے نال صلی اللہ علیہ وسلم قرب ہوئے گا، چڑا مقام و مرتبے دے اعتبار نال جتنا نبی دے قریب ہوئے گا او دا امتحان بھی اونا ڈاڈا تے مشکل ہوئے گا. تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کرام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آل پاک انہاں تو ود کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال قرب ہے، جنہاں دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حسین منی وانا من الحسین. فرمایا حسین میرے بچوں تے میں حسین بچوں. اینا قرب تے انی نزدیکی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جنہ دی ہوئے. اندازہ فرماؤ پھر اس کا امتحان کتنا مشکل ہوئے گا، کتنی مشکل ہو کڑی ہوئے گی. اس کڑے امتحان دی اندر عشق دی اس آزمائش دے اندر پھر کس طرح انہوں نے صبر و رضا دا پیکر بن کے امتحان پاس کیتا ہے. جس طرح قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. توجہ نہیں فرمائی. قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. اللہ رب العالمین دی سچی محبت تے سچا عشق جڑا سی اس دے امتحان دے اندر اس طرح کامیابی کر کے اور اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر کے اللہ دی رضا دی راضی رہ کے امام علی مقام تے آپ دے سنگیہ نے دکھایا ہے کہ عشق والے محبت والے کدے آزمائشاں تو امتحانہ تو گھبران دے. ذوق نال کہو سبحان اللہ. کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی پنجابی دے اندر اسے دا ترجمہ کرنا شاید علامہ اقبال رحمہ اللہ دے شعر دی تو انہوں سمجھ نہ آئی ہوئے. اسے دی ترجمانی کر دیا پنجابی دے اندر شاعر بولے ذوق نال کہنا سبحان اللہ. انہیں آکیا کر عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کم اے نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا. عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کم اے نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا. عشق کردہ صدا اپنی مرضی
دے کم اے نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر اے نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر اے نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ ایک فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی، انہیں آکیا حدیث عشق دو باب است، حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق یکے حسین رقم کردہ یکے را زینب۔ انہیں آکھیا جڑا عشق حقیقی ہے اس کے دو باب نے، ایک باب دا نام باب کربلا ہے تے دوسرے باب دا نام باب دمشق ہے۔ ایک باب امام علی مقام سید الشہداء نے رقم کیتا لکھیا ہے تے دوسرا باب آپ دی ہمشیرہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی بیٹی تے لخت جگر جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رقم فرمایا ہے۔ پین بھائی نے کربلا دی اندر جو قربانیاں دیتیاں نے تے جس طرح انہوں نے صبر دا دامن مضبوطی نال پھڑیا ہے، انہوں نے حق ادا کر کے وکھا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت مبارک سجدے دی حالت وچ ہوئی ہے۔ بڑی اہم بات عرض کر کے پھر اگلی بات عرض کرنا، امام علی مقام دی شہادت کے حالت وچ ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت یعنی آپ تے حملہ بھی نماز دی حالت میں چوہا، اگرچہ 3 دن آپ بقید حیات رہے، پھر بعد دی اندر آپ دی شہادت ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن، روزے دی حالت میں چھنونا دی شہادت ہوئی۔ مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نماز واسطے تھے، آپ تے حملہ ہویا تو شہادت ہوئی، لیکن بعد کے اندر آپ نے بھی وصیت کرن دا موقع بھی ملیا، گفتگو گل بات کرن دا موقع بھی ملیا، پر حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت و شہادت ہے کہ سجدے جو سر رکھے آئے تے پھر چکے آئے، سجدے دی حالت چی آپ دی روح مبارک پرواز کر گئی، اللہ نو پیارے ہوئے، دوران نماز سجدے دی حالت میں شہادت ہوئی۔ اور فقہائے کرام نے ایک حدیث پاک دی شرح کر دے ہیں، اس دا مفہوم بیان کر دے ہیں، فرمایا کہ جس حالت وچ بندے نو موت آئے گی نا، قیامت والے دن اس سے حالت وچ اٹھے گا۔ جس حالت میں موت آئی قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا، کوئی کسے حالت وچ کوئی کسے حالت وچ واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، حسین قیامت والے دن بھی سجدے دی حالت وچ اٹھن گے، سجدے مبارک وچ ہون گے تے اوتھوں ہی سر مبارک اپنا اٹھان گے۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی تھی، انہیں آکھیا مزاج ہوستی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ انہیں آکھیا مزاج ہوستی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے۔ حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ ہے، نہ ناز وچ ہے۔ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری۔
سلام پھیرن تو بعد سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری سلام پھیرے آ جائے نماز پھر پوری ہوندی ہے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے چو سر نہیں چایا حسین اج بھی نماز وچ ہے حسین سجدے چو سر نہیں چایا حسین آج بھی واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں حسین تیری دلیری جرت و بہادری تو قربان جاواں حسین تیری شہادت تو قربان جاواں تا کر کے شاعر نے آکھیا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے ارے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے حسین پاک نے وہ سجدہ کیتا ہے مثال قائم کر دیتی ہے ایسا ریکارڈ قائم کیتا ہے قیامت تک ادوں تو ہن تک تے ہن تو قیامت تک کوئی حسین دا ریکارڈ توڑ سکدا ذوق نال کہنا سبحان اللہ عزیزان گرامی چونکہ میں واقعہ کربلا تو بعد والے حالات کا کچھ تذکرہ کرنا ہے اہل بیت کرام دیاں شہادتاں تو بعد یزیدی لشکر دے سپہ سالار جس دا نام عمر بن سعد ہے اس نے اپنے جڑے انہاں دے یزیدی قتل ہوئے سن کربلا دے اندر مرے سن انہاں دے جنازے بھی پڑے تے انہاں نو دفن بھی قبراں وچ بھی نپیا لیکن اہل بیت کرام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک انہاں دے لاش مبارک بے گورو کفن پہنے انہاں نو کسی نے دفنایا نہیں کسی نے جنازہ نہیں پڑھیا یہ کون نے یہ رسول اللہ دی آل نے کون حسین جڑا مصطفیٰ کریم دی گود وچ کھلن والا میرے مصطفیٰ دے سینے تے کھلن والا میرے مصطفیٰ دی زبان چوسن والا حسین میرے مصطفیٰ دے قدیاں تے سواری کرن والا حسین جنت دا بادشاہ حسین جنہ دے کار جبریل بھی بغیر اجازت تو آؤندے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اینا دی محبت میری محبت ہے اینا دی نرازگی میری نرازگی ہے جنہ دے کار وچوں دین ملیا جنہ دے کار وچوں ایمان ملیا جنہ دے کار وچوں قرآن ملیا جنہ دے نماز وچ درود پڑھ دیاں خطیب جمعے آلے دن جمعے خطبے دی اندر جنہ دا نا ذکر کر دے جنہ دے وسیلے نال دعا کیتی جائے رب موڑ دا اللہ اکبر بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت عزیزان گرامیاں اے او ہستیاں نے او ذاتاں نے جنہاں نے کل قیامت والے دن اپنے نانا کریم دی امت دی شفاعت کر کے جنت وچ لے کے جانا ہے اے او ہستیاں نے جنہاں دے لاشے بے گورو کفن پہنے 11 تاریخ تبری دے اندر لکھیا ہے 11 محرم الحرام شریف نو کربلا دے قریب ایک بستی ہے جس کا نام قریہ غادریہ ہے اس دے کچھ افراد آئے
انہوں نے آکے ان ہستیاں دی نماز جنازہ بھی ادا کیتی تے انہوں نے دفن بھی فرمایا اے انہوں نے حصے تے نصیبے وچ رب نے اے بات رکھی سی خیر واقعہ کربلا کے بعد یزیدی لشکر دے سپہ سالار عمر بن سعد نے شہدائے کربلا دے سر مبارک تقسیم کیتے یزیدی لشکر دے اندر جڑے جڑے خاندان جڑے جڑے قبیلے یزید ولوں جنگ لڑن واسطے آل بیت نال آئے سی انہاں وچ تقسیم کیتے 22 سر مبارک قبیلہ حوازن یزیدی لشکر دے اندر بہت بڑا قبیلہ سی 22 سر مبارک اہل بیت کرام دے ایک قبیلہ حوازن نو دیتے عمر بن سعد یزیدی لشکر دے سپہ سالار 14 سر مبارک قبیلہ بنی تمیم نو دیتے جنہ دا سردار حسین ابن نمیر سی 13 سر مبارک قبیلہ کندہ نو دیتے جنہ دا سردار قیس بن اشعث سی 6 سر مبارک قبیلہ بنی اسد نو دیتے جنہ دا سردار ہلال ابن آور سی 5 سر مبارک قبیلہ آزر نو دیتے تے 12 سر مبارک قبیلہ بنی ثقیف نو دیتے اس طرح کر کے مختلف قبائل دے اندر عمر بن سعد نے شہدائے کربلا دے سر مبارک تقسیم کیتے تاکہ تسی یہ سر مبارک یزید کو لے کے جاؤ تے اپنا اپنا انعام وصول کرو معاذ اللہ استغفر اللہ خیر بات اپنا کرنی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ذوق نال بولنا سبحان اللہ عزیزان گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جس لائن خبیث دے حصے وچ آیا ہے اس لانتی دا نام خولی کی نارس کیتا ہے خولی نامی لائن دے حصے وچ امام علی مقام دا سر مبارک اے لائن امام علی مقام دا سر مبارک لے کے اپنے کوڑے دی گردن وچ سر مبارک بنے ایدی رہائش گاہ دا گھر کربلا دی بستی میدان تو بالکل قریب چند کلومیٹر دے فاصلے تے اے لائن امام علی مقام دا سر لے کے رات دے وقت اپنے گھر ور روانہ ہویا ہے رات دے پچھلے پیر جدوں اپنے گھر پہنچیا دستک دیتی بیوی نے دروازہ کھولیا کہن لگی کتھے رہا انہیں دن گھر نہیں آیا ویکھ اللہ دی قدرت دی اللہ دے رنگ ویکھ شوہر اہل بیت کرام دا دشمن ہے اہل بیت نال بغض رکھن والا ہے تے بیوی اہل بیت نال پیار کرن والی ہے بیوی توجہ فرما توجہ بیوی اہل بیت نال محبت کرن والی او دا نام نوار اے نوار نامی بی بی اہل بیت نال سچا پیار سچی محبت کرن والی ہے اے خبیث او دا شوہر جڑا لعنتی خولی ہے اہل بیت نال دشمنی تے بغض رکھن والا ہے جدوں امام علی مقام دا سر مبارک لے کے گھر گیا تے بیوی پوچھدی ہے اینے دن کتھے رہے تے کتھوں آ رہے کہن لگا ایک بندہ یزید دا بادشاہ دا حکمران دا باغی ہو گیا سی او دے نال لڑن گیا سی او دے نال جنگ کرن گیا سی انہوں نے خیال نہ کیتا توجہ نہ کیتی پتہ نہ لگا کون ہے اللہ اکبر لعنتی کس خبیث ایک خبیث جناب والا لعنتی کس ہستی نو پیا باغی آندا ہے او حسین پاک جدے جسم وچ میرے مصطفیٰ دا خون مبارک کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی انہیں آکھیا اے حسین رسول تو وکھ نہ کر اے حسین رسول تو وکھ نہ کر اے حسین رسول تو وکھ نہ کر تے حسین سکون رسول دائے اے حسین رسول تو وکھ نہ کر تے حسین سکون رسول دائے پہرے دار اے اسے قانون دائے جگ بچ جو قانون رسول دائے تے یارو عرش تو لے کے فرش تائیں ہر کوئی ممنون رسول دائے اے باغی کہنائیں اس نو شرم تے کر جے دے جسم وچ خون رسول
باغی کہنا ہے اس نو شرم تے کر جدے جسم وچ خون رسول دائے عزیزان گرامی لانتی کہن لگا ایک بندہ یزید دا باغی ہو گیا سی او دے نال جنگ کرن گیا سا بیوی نے کھانا لے آندا کھانا کھا کے لانتی سو گیا امام علی مقام دا سر مبارک اس لانتی نے اپنے گھر تندور دے وچ رکھ دیتا بے ادب نے تندور دے اندر سر انور رکھیا ایدی بیوی چکے اہل بیت نال پیار کرن والی سی اہل بیت نال محبت کرن والی سی تے جڑا حسینی ہوندا ہے او حسینی کردار بھی ادا کردا ہے جڑا حسینی ہوے او حسینی کردار نماز ایک نہ پڑھے تے آکھے میں حسینی ہوں پیوے شراب تے کہے میں وعدہ خلافی کرے تو کھا کرے تے کبھی میں حسینی ہوں اے حسین دا کردار جڑا حسینی ہوئے او دے وچ حسین والا کردار بھی نظر آنا چاہیے اگر اپنے آپ نو حسینی کہلانا ہے تیرے واسطے لمحہ فکریہ عبرت واسطے پیاس عرض کرنا وا اگر اپنے آپ نو حسینی کہلانا ہے تیرے وچ حسین والے کردار دی جھلک بھی ہونی چاہیے پتہ لگے واقعی حسینی ہے تینوں دسنا نہ پوے میں حسینی ہاں ویکھن والا ویکھ کے آپے کہہ چھڈے لوکو اے حسینی پیا خولی نامی لانتی دی بیوی نوار چکے اہل بیت نال پیار کرن والی سی محبت کرن والی سی تہجد ویلے اٹھیے تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھیے آندھی جدوں میں اپنے تندور دے قریب گئیاں آندھی ویکھیا تندور وچوں نور دیاں لائٹاں پیاں نکل دیاں نے نور دیاں لائٹاں تندور وچوں پیاں نکل دیاں آندھی میں حیران ہوئی نہ تے تندور میں آپ بالیا سی نہ میری کسے گوانڈن پڑوسن بالیا سی اگ تے بالی نہیں روشنی کتھوں آ گئی ہے آندھی جدوں میں تھوڑا قریب گئیاں ویکھیا چار بیبیاں تندور دے قریب تشریف فرمان ہے ایک بی بی سر انور نو تندور وچوں چک دیے اپنے سینے نال لاوندی ہے آندھی ہے مظلوم مادر اے شہید مادر کل قیامت والے دن اللہ تیرا انصاف لوے گا اللہ دی بارگاہ دی اندر تیرے خون دے انصاف دا مطالبہ کرانگی پھر دوجی لیندی ہے وہ بھی اپنے سینے نہ اللہ کے متھا چم دیئے پھر تیجی چوتھی اللہ اکبر اے بی بی آندی ہے جدوں میں انہوں دیکھیا میرے جناب حسین خطا ہو گئے پیرا تلو زمین نکل گئی ہے کون بی بیاں نے آندھی ہے جدوں حسین پاک داؤ سر انور ویکھیا آندھی میں پہچان لے آئے حسین پاک دا آندھی میں پہچان لے آئے حسین پاک دا سارے کیونکہ انہیں اپنی زندگی وچ کئی مرتبہ حسین پاک دی زیارت کی تھی کئی مرتبہ انہیں اپنی زندگی دے اندر حسین پاک دی زیارت کی تھی ہوئی سی اپنا واقعہ خود نوار بیان کر دیئے آندھی ہے ایک مرتبہ میں حج واسطے گئی ویکھیا لوگ خانے کعبے دا طواف پہ کر دینے کئی حجر اسود نو بوسے پہ دین دینے چم دینے پہ اچانک ایک شور اٹھیا لوگاں کا ویکھو شہزادہ مصطفیٰ پہ آمدہ ہے شہزادہ فاطمہ الزہرا پہ آمدہ ہے لوگاں طواف چھڑ دیتا لوگاں حجر اسود بوسے لینے چھڑ دیتے مقام ابراہیم دے حتیم دے نفل چھڑ دیتے دوڑ پہ شہزادے والا کوئی ہاتھ پیا چمدہ ہے کوئی قدم پیا چمدہ ہے کوئی کندے پیا چمدہ ہے کوئی چوک چوک کے سلام پیا لیندہ ہے جدوں جنا آندھی ہے میں نگاہ اٹھائی ویکھیا حسین پاک پہ تشریف لے ہوندے نے کسے کہنے والے نے آکھیا اوہ لوگو حجر اسود نو نہیں چم دے حسین نو پہ چم دے ہو جواب دین والے نے آکھیا انہیں آکھیا میرے نبی نے حجر اسود نو ایک باری چمے آئے حسین نو کئی بار چمے آئے حجر اسود نو میرے نبی نے ایک باری چمے آئے دو باری چند باری لیکن حسین پاک نو میرے نبی نے بار بار چمے ہیں کئی بار چمے ہیں آکھن والے نے تا کیا جامع عرش عظیم تمہیں صدقے اوہ جامع عرش عظیم تمہیں صدقے جنہیں پاک نالین نو چمے آئے
جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جنہیں پاک نالین نو چمیا ہے جدوں رل بیٹھے قوسین اتے اودوں نین نین نو چمیا ہے تے حاکم راز دی کل ہر ایک نے صدا شاہ سکلین نو چمیا ہے جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمیا ہے جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمیا ہے عزیزان گرامی جدو حسین پاک دی اس بی بی نے سر انور دی زیارت کی تھی بے ہوش ہو گئی ہے تھوڑی دیر بعد ہی فاقہ ہو جائے جدو اک کھلی ہے آن دیئے اے بی بیاں کون سن اے آن والیاں کون سن جواب ملتا ہے اینا وچ ایک سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سیا اینا وچ دوجی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیا اینا وچ تیجی جناب حضرت عیسیٰ دی امی جان بی بی مریم سلام اللہ علیہ سیا اینا وچ چوتھی جناب حضرت آسیہ سیا اے چاروں بی بیاں اس سر انور دی زیارت کرنے واسطے آئیاں نے ملاقات کرنے واسطے آئیاں نے اے گل سن کے پھر بے ہوش ہو گئی ڈر گئی کپ کپا گئی جدو جسم تے کمبڑی تاری ہوئی کپ کپی تاری ہوئی جواب آندہ ہے بی بی پریشان نہ ہو اے بی بی غم نہ کر تیرے شوہر دا جڑا گناہوں دی سزا تینوں نہیں دیتی جائے گی دوڑ کے گئی ہے اپنے شوہر نو ستے نو جگان دیئے لانتا پاکی آن دیئے لانتیا خبیصہ بے ایمانہ تو تے اندہ سی کوئی باقی ہے حسین پاک دا سر مبارک لے کے آیا ہے جواب دیں دی آن دیئے تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت شوہر نو جگا کے آن دیئے کوئی لانتیا ویک میں سر دی کرامات کتنیاں ویکھیاں نے اے دی زیارت واسطے بی بی فاطمہ الزہرا آئی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تشریف لے آئیاں نے بی بی مریم آئی ہے بی بی آسیہ آئی ہے اے دی زیارت واسطے اللہ دے فرشتے پہ ہوندے نے نور دیاں لیٹاں ویکھ پئیاں نکل دیاں او دے تے رحمت پہ بھیج دے نے تیرے تے لعنتاں پہ بھیج دے نے تیرے حسین تیرے یزید نے بیوی بول کے اپنے شوہر نو آن دیئے تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ بھیجتی ہے مخلوق بھی لعنت میرے حسین کو خود خالق بھی سلام کرتا اے میں جذباتی گل نہیں کی تھی قرآن پڑھ لے اللہ فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگے اللہ شہید دا تذکرہ کر کے اگے اللہ فرماندا ہے اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ اللہ فرماندا ہے شہید تے رب دیاں رحمتاں بھی آوندیاں نے رب دا سلام بھی آوندا ہے یہ عام شہید تے اللہ دی رحمت تے سلام آوندا ہے پھر حسین سید الشہداء ایک پاک کپڑے دے نال تو ٹکیا ہے اچھی جگہ تے رکھیا ہے احترام نال ادب نال تے کہندی ہے حسین پاک دے سر انور تہاڈا او مقام نہیں اے تہاڈا مقام ہے انج کر کے ادب دے نال اچھی جگہ تے پاک برتن دے اندر پاک کپڑے نال ٹک کے رکھیا ہے جویں قرآن پاک ریل تے پیا ہوندا ہے اینی گل کر کے وہ بی بی اپنے گھروں باہر نکل گئی شوہر کہہ رہا تو کدے جا رہی ہیں
کہنے لگی بس تیرے میرے ہن تعلقات ختم، تیرا میرا رشتہ ختم، میں تیرے نال نہیں رہ سکتی۔ کہنے لگیا کیوں نہیں رہ سکتی، میں تینوں طلاق تے نہیں دیتی۔ کہنے لگی جدوں مذہب وکھرے وکھرے ہو جان، مذہب جدا جدا ہو جان، رستے الگ الگ ہو جان، پھر طلاقاں دیاں لوڑاں نہیں پیندیاں۔ تو اہل بیت دا دشمن ہے، میں اہل بیت نال محبت تے پیار کرن والیاں۔ گھروں باہر چادر اوڑی تے نکلن لگی، شوہر پھر بلا کے آندا ہے اپنے بچیاں نو یتیم کر کے کتے جا رہی ہیں۔ کہنے لگی ظالماں رسول دے پتاں نو یتیم کر دیاں تینوں کو فرق نہیں پیا، تیرے پتاں دے یتیم ہون نال مینوں بھی کوئی فرق نہیں پین لگا۔ اس لیے کہ تاریخ خاموش ہے، کدے گئی کتے نہ گئی، اگے تاریخ کوئی جواب نہیں دیندی، اللہ بہتر جاندا ہے کتے گئی۔ بہرحال اس بی بی نے اے فیصلہ کر چھڈیا ہے دشمن اہل بیت نال ساڈا کوئی تعلق۔ فیصلہ کس ہے؟ میدان کربلا دے اندر تین کردار سن، کنے اچھی کہہ لو، عام طور تے علماء بیان کرتے ہیں کہ دو کردار سن، ایک یزیدی تے ایک حسینی۔ میں اتفاق کر رہا اس کا، لیکن صرف دو نہیں سن، نال ایک تیسرا بھی سی۔ ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے۔ یزیدیاں نے ظلم دی انتہا کی تھی، حسینیاں نے صبر دی انتہا کی تھی۔ دو کردار دے سن۔ تیسرا ایک کردار سی کوفیاں دا، غداراں دا، جنہاں وعدے کیتے، خط لکھ لکھ کے بلایا، جانا قربان کرن دے وعدے کیتے۔ حسین پاک تشریف لے آؤ، ساڈے بچے قربان، ساڈیاں جانا قربان، ساڈا مال قربان، سب کچھ قربان کران گے۔ جدو حسین پاک تشریف نہ لے پھر دغا کیتا، دھوکا کیتا، بے وفائی کیتی۔ ایک کردار ہوے، اج بھی کئی لوگ جدو جناب والا اسلام تے کوئی بات آندی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی بات آندی، آندے ٹڈوں اسی تواڈے نال ہاں، تو اسی نہیں کہہ سکدے، ساڈیاں کچھ مجبوریاں نے۔ اے کوفی کردار جدے نال ٹڈوں تو نال ہے نا، او دے نال اوتوں وی نال ہی رل، تیرا ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے۔ کیویں پتہ لگے تو اندروں نال ہے؟ زبانی کہی جاویں کہ میں اندروں نال ہاں، اوتوں ساتھ نہیں دے سکدا، تواڈے حق وچ بیان نہیں دے سکدا، میری مجبوری ہے۔ او جی کی کریے پھر نوکری دا مسئلہ کی کریے، مجبوری ہے، نکے نکے بچے نے جی کی کریے، دیکھو نا جی پھر دنیا داری رکھنی پیندی ہے۔ انج دے جملے اسی اج بول دیاں، اے حسینی والے جملے نہیں، اے کوفیاں والے جملے نہیں۔ انہاں بھی آکھیا سی حسین پاک اسی ٹھڈو تے تواڈے نال ہاں، اسی تواڈے نال ہاں، سانوں پتہ ہے تسی سچے ہو، سانوں پتہ ہے تسی حق تے ہو، لیکن اسی مجبور ہاں، ہن کی کریے۔ ادھر حکومت ہے، دیکھو نا جی ہن حکومت جڑی پاسے ہو جائے، اسی اوتھے ماڑے بندے کی کر سکدے ہیں، ساڈی مجبوری ہے تاں کر کے اسی پہ کردے ہیں۔ وہی لوگ جڑے خط لکھن والے سن خبیث لانتی، وہی پھر یزیدی لشکر دے اندر شامل ہو گیا۔ اس تے تسی درجنوں حوالے کہو تے میں کتاباں دے پیش کر سکتا، لیکن میں بحث لمبی نہیں کرنا چاہتا، گفتگو اپنی بات اپنی سمیٹنے لگا ہوں، روکنا ایک باری کہنا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جدو دن چڑھیا، خولی نے امام علی مقام دا سر مبارک لیا، باقی دے ساتھیاں بھی لیا، کوفے دے اندر لے کے پہنچ گئے ابن زیاد دے دربار دے اندر۔ کوفے دا جو گورنر سی، جنہیں فوج پیجی سی، جدے حکم دیتا تے سارا کچھ واقعہ کربلا ہویا، ابن زیاد دے دربار دے اندر سارے یزیدی اہل بیت کرام دے سر مبارک، شہدائے کربلا دے سر مبارک ابن زیاد دے دربار دے اندر لے کے گئے۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، جناب والا لرزہ خیز اگلا جملہ ہے، امام علی مقام دا سر مبارک جدو ابن زیاد لانتی دے سامنے رکھیا گیا، ایک خبیث لانتی ایک چھڑی لے کے امام پاک دے دندان مبارک تے آپ دے لبا مبارکہ تے چھڑی پیا مار دے، نالے پیا بکواس کر دے، بکواس کر کے کی آندے الحمدللہ اللذی فداکم وقتلکم واکذب حدوثدکم، کہنے لگا
لگا اللہ دا شکر ہے جنہیں توانو رسوات ذلیل کیتا استغفر اللہ رسوات ذلیل کیتا استغفر اللہ تے کہندا توانو قتل کیتا توانو جھوٹیاں کیتا توانیاں کہانیاں نو جھوٹیاں کیتا اوتھے ایک نبی دے صحابی بیٹھے سن برداشت نہ ہویا کھڑے ہو گئے فرمایا لانتیا تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا تیری حکومت جھوٹی تیرا خاندان جھوٹا لانتیا حسین بھی سچا حسین دی اماں بھی سچی ہے حسین دا بابا علی بھی سچا ہے حسین دا نانا بھی سچا ہے حسین دا رب بھی سچا ہے حسین دا دین بھی سچا ہے حسین آپ بھی سچا ہے دے سنگی ساتھی بھی سچا ہے کہن لگا لانتیا بیک اونا لبا مبارکاں تے تو چھڑیاں پیا ماردا ہے اونا دندان مبارک تے تو چھڑیاں پیا ماردا ہے او لب مبارک نے او دندان مبارک تے جنہ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لیندے رہے اے او دندان مبارک نے لانتی اجنا وہ کہن لگا تیرے بوڑے ہون دا خیال نہ ہوندا تیرے ضعیف العمر ہون دا خیال نہ ہوندا میں تینوں قتل کروا چھڑ دا صحابی بول کے اندر لانتیا اہل بیت مصطفیٰ نو نبی دی آل پاک نو شہید کر چھڑی میں تیرے کے کی شیواں تو انہاں دا لحاظ نہیں کیتا میرا کی لحاظ میں تیرے کے کی شیواں اللہ اکبر اس مقام تے جدو لانتی ابن زیاد نے بکواس کیتا ہے نا کہ اللہ دا شکر ہے اللہ نے توانو رسوا کیتا ہے توانو قتل کیتا ہے توڑیاں کہانیاں جھوٹیاں کیتیاں نہیں پھر اتھے ریا نہیں گیا بی بی پاک کو سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا فاطمہ الزہرا دی لخت جگر مولا علی مرتضی شیر خدا دی لخت جگر حسین پاک دی امشیرہ پائی دی بے ادبی ہوئی خاندان دی بے ادبی ہوئی برداشت نہیں ہویا پامیں بی بی سی پر بول پئی ہے تے خطبہ دیتا ہے تے پھر لوکاں سنیا انہاں آکھیا آج اس زینب بیٹی دی زبان وچوں فاطمہ زہرا پئی بول دی ہے کون پئی بول دی ہے فاطمہ الزہرا عزیزانے گرامی بی بی پاک زینب سلام اللہ تعالی علیہا انہاں اتھے پھر جواباً خطبہ دیتا ہے اس خبیث دی بکواس دا جواب دیتا ہے سیدہ پاک زینب فرما دیا نے الحمدللہ اللذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا وطہرنا تطہیرا لا کما تقول انتا انما یفتدع الفاسق ویکذب الفاجر بی بی پاک زینب فرمان لگیا لانتی ابن لانتیا ویکھ اللہ نے ساڑھے دے کڈا کرم کیتائی ویکھ اللہ نے کڈا احسان کیتائی تے فضل کیتائی اس رب کریم دا شکر ہے جنہیں سانو نبی دی اہل بیت بنایا ہے جنہیں سانو پاک انج کیتا ہے جنہیں کرم دا حق ہے جنہیں ساڑھی شان وچ آیت نازل کیتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی آپ دے پائی مولانا حسن رضا پہ فرما دینے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت
آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جدوں سلامتی نے بی بی پاک دا جواب سنیا ہے، پھر جواب ہی کیویں دیتا ہے فاطمہ الزہرا دی زبان وچ، تاں کر کے آکھن والے نے آکھیا عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے، عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے، خطبہ کوفہ میں زہرا کی زبان شامل ہے۔ خبیث جواب نہ دے سکے، جھوٹا ہو گیا کہ انہاں دی شان وچ تے اللہ نے آیتاں نازل فرمائیاں۔ جدوں جھوٹا ہو گیا پھر اے بات چھڑ دیتی ابن زیاد لانتی نے۔ امام زین العابدین انہاں تے نگاہ پہ گئی، ابن زیاد لانتی نے۔ بس آخری دو جملے عرض کرن لگا، توجہ فرما، ذوق نال کہہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کوفے تو دمشق تک جڑا اگلا سفر انشاءاللہ آئندہ جمعے تے ہوئے گا۔ جڑے لوگ ذوق رکھ دے نے ذرا مہربانی کر کے وقت نہ تشریف لایا کرو، ذوق نال کہو نا سبحان اللہ۔ لانتی کہنے لگا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دیکھ کے نا تے کہنے لگا کہ اے کون ہے؟ انہاں دسیا کہ علی بن حسین ہے۔ علی نا دے امام پاک دے 3 بیٹے سن، ایک دا نام رکھیا علی اکبر، ایک دا نام رکھیا علی اوسط، ایک دا نام رکھیا علی اصغر۔ یعنی علی نا دے 3 بیٹے سن۔ جدوں نہ کہ علی بن حسین کہنے لگا علی تے اوتھے کربلا شہید نہیں سن ہوگا، علی اکبر انہاں کہ او علی اکبر سن، اے علی اوسط ہے۔ یعنی زین العابدین بھی آپ دا لقب ہے، سجاد بھی آپ دا لقب ہے۔ یہ دونوں لقب نے حضرت امام زین العابدین جنہاں دا مشہور نام ہے، اصل نام علی اوسط ہے۔ انہاں تے جدوں نگاہ پئی نا تے کہن لگا وہ خبیث لانتی ابن زیاد کہن لگا کہ میں ہن انہاں نوں بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا لانتیا خاموش ہو جا، تینوں پتہ نہیں میں حسین دا پتر ہاں۔ شاعر اپنے الفاظ بیان کردہ ہے، انہیں آکھیا گویا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بانوں کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، بانوں کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، سارے جہاں میں ایک ہی پودا حسین کا۔ حضرت امام زین العابدین دی امی جان دا نام شہر بانو، علی اکبر جڑے سن انہاں دی امی جان دا نام ہے ام لیلہ، اور جناب حضرت علی اصغر جڑے سن انہاں دی امی جان دا نام ہے ام رباب۔ یہ تیناں پائیاں دی ماواں الگ الگ سن، تینوں حسین دے پتر نے۔ تاں کر کے جناب امام زین العابدین اپنا تعارف پہ کروا دین، فرما دین بانوں کا نور چشم ہو، بانوں کا نور چشم ہو، عابد ہے میرا نام، سارے جہاں میں ایک ہی پودا حسین کا۔ بولا خبیث، ابن زیاد کہنے لگا بولا خبیث تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، جائے گی نام بھولتی دنیا حسین کا۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اسلامتی نے امام علی مقام دا سر مبارک نیزے تے چڑھایا ہے، کوفے دی گلی گلی پھر آیا ہے۔ جس وقت امام علی مقام دا سر مبارک نیزے تے چڑھے نا، اللہ اکبر، تہڑا آپ دا کربلا دے اندر ہے، سر مبارک نیزے تے ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں اس کے بہت کچھ گفتگو کرنی سی، وقت اجازت نہیں پہ دیندہ، انشاءاللہ یہ اگلی گفتگو میں اندہ جمعے تے کرنی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک نیزے تے ہے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ کہنے والے نے آکھیا پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے
کرانے کی عادت تو ذرا دیکھو پنج تل کے کرانے کی عادت تو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں جڑی گفتگو رہ گئی انشاءاللہ میں اندہ جمعہ عرض کرنی ہے ایتھوں ہی اگا میں گفتگو دا آغاز کرنا ہے ایک فرمائشی کلام ہے تے بڑی پرزور میں اس دی فرمائش کیتی گئی میں پہلے کبھی پڑھیا بھی نہیں تے کوشش بھی کردا ہے انشاءاللہ پڑھیا بھی جائے بس دو شعر اس سے پڑھ کے تے پھر اجازت چاہنے جمعہ پڑھتے ہیں ذوق نال کہو نا سبحان اللہ زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے ذوق نال مل کے کہہ لو زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے اوے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینو اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے اونج صاحب کردار انسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان جنہ جنہ تے احسان ہے وہی بولو زہرا تیرے پتران دے احسان نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے اور اکبر دی عذابر کی دے سینہ عزا کوئی نت دین دے مسیحتاں وچ اوہ نت دین دے مسیحتاں وچ آزان بتھیرے نے اوہ نت دین دے مسیحتاں وچ اوہ نت دین دے مسیحتاں وچ آزان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے اللہ تعالیٰ تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ